نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں. اس کا ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں. اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون. تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے. یہ بڑی مشہور آیت پاک ہے. پچھلی آیت پاک میں غزوہ تبوک سے رہ جانے والے منافقین پر عتاب اور جانے والے مخلصین پہ کرم نوازی کا ذکر تھا. اب انہی نیکوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بڑی جامع آیت پاک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے عفو اور کرم کا بھی ذکر ہے. اور اس آیت پاک میں مومن کی جان، مومن کا مال کتنا قیمتی ہے اس کا بھی ذکر ہے. دوسری مرتبہ جب بیعت عقبہ ہوا، جب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، 70 انصار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. بایعتم بھی بیعت. اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، موتا حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر بن ابو طالب، حضرت زید بن حارثہ موتا میں شہید ہوئے اور پھر کمان حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی تھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ بہت عالی شان مزار ہے الحمدللہ. تینوں قبریں ہیں. اور موتا جارڈن کا علاقہ اور بہت وہاں کی فضا بھی اتنی بہتر، آب و ہوا اتنی بہتر ہے. تینوں صحابہ کا مزار ایک عالی شان مقبرے کے اندر ہے. حضرت جعفر بن ابو طالب مولا کائنات کے بھائی، اور آج 13 رجب حضرت علی کی ولادت کی شب ہے. آپ کی ولادت کا موقع ہے. مولا کائنات کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت آج کی تاریخ 13 رجب ہے آج، اور 14ویں شب ہو گئی. مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی خراج محبت پیش کر دیں کہ یہ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے جعفر بن ابو طالب، جنہوں نے پہلے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، خود ان کا نام ان کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جاں انہیں پھیر دی نماز،
صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جاں انہیں پھیر دی نماز۔ حضرت ابوبکر صدیق کو لعاب دہن لگایا تو سانپ کا اثر چلا گیا، اور مقام صحبہ میں انگلی اٹھائی، سورج اثر کے وقت پہ آ گیا، علی نے نماز پڑھ لی۔ ہاں تو نے انہیں جاں انہیں پھیر دی نماز، پر یہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ بشر کی کرنی ہی یہی ہے کہ نیند ہو یا جان ہو حضور پہ قربان کر دے، یہ بشر کی کرنی ہے۔ نتیجہ اعلی حضرت بیان کرتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل المراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اب اصل مراد بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو مولائے کائنات اللہ کعبے میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے گھر مسجد میں جن کی شہادت ہے، کسی شاعر نے کہا تھا، کثیرہ این سعادت میسر نشد، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے کہ کعبے میں پیدا ہو اور مسجد میں شہادت ہو۔ کثیرہ این سعادت میسر نشد، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ آج دن سے حضرت مولا کائنات کے بارگاہ میں محبت کا خیرات پیش کر دیا۔ آج دن تھا اور انشاءاللہ بیان تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جو چاہیں ہم سے شرط لگا لیں، ہم قبول کر لیں، جو چاہیں شرط لگا لیں، ہمیں منظور ہے۔ اس بیعت عقبہ کے موقع پر دوسری مرتبہ جب بیعت عقبہ ہوئی، اس موقع پر تو آقا فرماتے ہیں کہ میں دو شرطیں لگاتا ہوں، ایک اللہ کے لیے، دوسری میرے لیے۔ اللہ کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اسی کی بندگی کرو، یہ اللہ کے لیے شرط ہے۔ اور میرے لیے شرط یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند نہ کرو، وہ اپنے محبوب کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ خدا کی محبت کا راز یہ ہے کہ اب اس کی بارگاہ اور اس کی سبیل، اس کی راہ میں دینا ہے تو پھر ایسا دو جو تمہیں پسند ہو۔ اب یہاں کپڑا پھٹ گیا تو فقیر کو دے رہا ہے، اپنے لیے جو پسند نہ کرو۔ ارے حدیث پاک میں تو آیا ہے کہ جو خود کے لیے پسند نہ کرو، مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرو، اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو، تو پھر اللہ کے لیے وہ پسند کرو گے کیا؟ اس لیے قربانی ہو، صدقہ ہو، وہ اعلیٰ قسم کا ہو جو ہمیں پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز کامیابی کو اور نیکی کو نہیں پہنچو گے، فلاح نہ پاؤ گے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ جو پسند ہے تمہیں وہ اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ ہماری پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں دی جائے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ بیٹا بڑا عزیز ہے، زمانوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، مگر محبت اللہ کی اس طرح بیٹے کی محبت پہ غالب ہے کہ اسی بیٹے کو لے کر جناب ابراہیم مینا میں ذبح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہی محبت کا تقاضا، اور اسی کو رب پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میرے لیے شرط یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند نہ کرو، اپنے نبی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بولے، عبداللہ بن رواحہ، یا رسول اللہ، ہمیں یہ شرط، اگر ہم یہ شرط پوری کر لیں کہ رب کی سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہ آپ کے لیے پسند کریں، اپنے لیے جو ناپسند وہ آپ کے لیے ناپسند، تو حضور ہمیں اس شرط کے پورا کرنے کا فائدہ کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں یہ شرط پوری کر لو اور جنت مجھ سے لے لو، تم یہ پورا کر لو، جنت مجھ سے لے لو۔ حضرت عبداللہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے،
بڑا سستا سودا ہے. ہم اب رب کے سوا، بھلے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے مگر اس وقت بولتے ہیں ہم رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور حضور ہم آپ کے لیے وہ پسند کریں جو ہمارے لیے پسند کرتے ہیں. جنت مل رہی ہے، بڑا نفع کا سودا ہے. اب اس پہ ہم کار بند رہیں، اس پہ ہم مضبوط رہیں گے. بڑا اچھا سودا ہے یا رسول اللہ. اب یہ جو گویا بے ہو گئی، ایک تجارت ہو گئی کہ ہم اس بات کو پورا کریں اور آپ ہمیں جنت دو. یہ تجارت بے ہوئی یا رسول اللہ. اب یہ سودا فسخ نہیں کریں گے، یہ سودا فسخ نہ کریں گے ہم. اللہ اللہ. اس وقت یہ آیت کریمہ اتر رہی ہے. مومن کے جان اور مال کی عزت تو دیکھو. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے، اب دیکھیے کہ ذرا غور سے سنیے گا. آپ تو تاجر لوگ ہو، دھندا کرتے ہو، تو بے تجارت، اس کے اصول و ضابطے، دھندا کی وہی وٹ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں. خریدنے کے لیے دو چیزیں، ایک ہوتا ہے مبی، ایک ہوتا ہے ثمن. مبی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، اور ثمن جو اصل قیمت ہے جس کے بدلے میں خریدا جا رہا ہے. کپڑا لیا آپ نے بھائی، یہ کپڑا ہے، یہ جناب سائیں اسماعیل علیہ رحمہ کو میں نے بیچا. یہ مبی ہے جس کو بیچا جائے، اس کے بدلے میں وہ مجھے قیمت دیں گے. تو اس سودا میں مقصد کیا ہے؟ اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز اس سودا میں مال جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے. قیمت تو اس کی ادا ہو رہی ہے مگر مقصد، ٹارگیٹ یہ ہے، یہ دیا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے. قیمت مقصد نہیں ہے، مقصد رومال ہوتا ہے. تو سودا میں جس کو بیچا جا رہا ہے مال ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے اور قیمت ادنا. مال ہی مقصود ہوتا ہے. جب بے ہو رہی ہے تو اس بے میں خریدنا اسی کو ہے، یہی مقصود ہے. یہ نہ ہو تو بے نہیں ہے. سمجھے؟ جب اتنا آپ سمجھ گئے، اب آپ سنیے. اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں جنت کے بدلے. جنت کے خریدار اللہ ہے، اور جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کی جان اور مال ہے. جس کو دیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں وہ جنت ہے. تو خریداری میں جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ مقصد ہوتا ہے. تو مقصد مسلمانوں کی جان ہے. جس طرح اس بے میں پیسے کے بدلے میں جب رومال خریدا جاتا ہے، مقصد رومال ہوتا ہے، ٹارگیٹ رومال ہوتا ہے، اعلیٰ رومال ہے، اعلیٰ کپڑا ہے. تو جنت اور مسلمانوں کی جان و مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ان کو خریدا جا رہا ہے. اب جو مقصد اور اعلیٰ چیز ہے وہ مسلمانوں کی جان ہے، مسلمانوں کی جان ہے. اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب کیوں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ مسلمان اللہ کی راہ میں لڑیں. فیقتلون ویقتلون، تو مریں بھی اور ماریں بھی، لڑیں بھی اور غزوہ میں شہید بھی ہوں اور مار بھی ڈالیں. اب دیکھیے یہ سودا جو ہوا ہے، یہ سودا رسول اللہ کے دست کرم سے ہوا ہے. جو میڈیٹر جو بیچ میں، اس لیے کہ بندہ ڈائریکٹ رب، اور رب ڈائریکٹ بندے سے سودا نہیں کرتا ہے. یہ جو سودا ہوا ہے وہ رسول اللہ کے دست کرم سے ہوا ہے. اور حضور جو سودا کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کا سودا ہے. حضور کہہ رہے ہیں جنت لے لو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے. تو سرکار کے ہاتھ سے یہ سودا ہوا ہے.
حضور کے ہاتھ سے یہ بیع ہوئی ہے. اب مسلمانوں کے جان اور مال کو خریدا گیا جنت کے بدلے. اس میں جسم آ گیا. جان اس کے تابع جسم ہے. جب جان فروخت ہو گئی تو جسم بھی فروخت ہو گیا. الگ سے تو نہیں آئے گا. خریدنے والا رب ہے, بیچنے والے مومنین ہیں. خریدار رب ہے, بیچنے والا جو ہے وہ مومن ہے. اور یہ جو وعدہ ہوا ہے, اللہ فرماتا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اور ہم نے یہ بیع اور یہ بیع نامہ, یہ جو وعدہ ہو گیا ہے میثاق کے دن مومنوں سے, اس کے جان اور ان کے مال کے جنت کے بدلے میں جو خریدا, اور اس خریداری اور اس بیع کا جو تجارت کا سودا ہوا ہے وہ عالم میثاق میں ہوا ہے. اور اس کی لکھاوٹ ہم نے تورات میں بھی بیان کر دی ہے, انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. بھئی ایگریمنٹ تو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ڈاکیومنٹ تو چاہیے. ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ لکھی ہوا چاہے, ورنہ کتنا مضبوط وعدہ ہے, کتنا بڑا مضبوط. اور جب لین دین کرو تو لکھ دینا چاہیے قرآن میں اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فلیکتب ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. اللہ کہتا ہے اور جب تم آپس میں کوئی لین دین کرو, سودا کرو, فلیکتب تو لکھ لو, ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. اور چاہیے کہ تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو عادل ہو, پرہیزگار ہو. دونوں کے سودوں کو لکھ لے کہ فلاں تاریخ کو فلاں چیز دی ہے, فلاں آدمی نے خریدی ہے, اتنے میں اس کے بدلے میں یہ لکھے بیچ والا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اور لکھنے والا عادل ہو, فاسق نہ ہو, عادل ہو. لکھ لینا چاہیے. لکھا ہوا جو ہوتا ہے, لکھا ہوا جو ہوتا ہے اس سے وہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے. آدمی کو اپنے ذہن پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بات تو لکھ لو, ویسے بھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہو, کچھ بات اچھی لگے تو لکھ لو. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. اور ایک مرتبہ جس چیز کو لکھنے کے لیے آپ کا ہاتھ حرکت میں آ گیا تو وہ چیز اس حرکت کی وجہ سے بھی آدھی یاد ہو جاتی ہے. پھر کبھی نہ کبھی آپ کا ہاتھ بتا دے گا ہاں اس طرح کی تحریر میں نے لکھی ہے, سائنس ہے. الحمدللہ اسی عادت ہے اس فقیر کی, لکھ لیتے. کوئی بھی واقعہ آیا, اچھی بات آئی تو لکھ لیا, کچھ ایسی بات آئی موبائل میں سیو کر لی. پھر موبائل میں نہیں لکھتا, یہ تو کل خراب ہو جائے گا. ڈائری میں لکھ لیتے, نوٹ کر لو, تو وہ محفوظ رہتی ہے, وہ چیزیں یاد رہتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے, اور تورات و انجیل و قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل و قرآن میں بیان فرمایا. اب اللہ نے جو ہے یہ وعدہ لیا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِ مِنَ اللَّهِ. اب بتاؤ اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون. اب اللہ نے خریدا ہے جنت کے بدلے, اور اس نے وعدہ لیا ہے اپنے ذمہ کرم پر, تو وہ وعدے کے خلاف کرتا نہیں ہے. وہ قادر ہے اور وہ جھوٹ کذب ان ساری چیزوں سے پاک ہے, اور اس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے. تو وعدہ بھی ہے اور وہ وعدے کا پورا کرنے والا ہے. تو اب مومنوں خوشی مناؤ, اس ذات سے وعدہ کیا ہے کہ جس چیز کے بدلے میں تم نے جنت کو لیا ہے, جنت اس کی ہے اور اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے. اس نے وعدہ کیا ہے تو وعدے کا پورا ہے, اور اس سے زیادہ اہم وعدہ کس کا. لہذا خوشی بناؤ کہ جس پہ ایگریمنٹ ہوا ہے جنت ملنے والی ہے, بیچ میں وعدہ جنک بابت نہیں آنے والی. سمجھے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے. اللہ یہ جان بھی اسی کی, مومن کا مال بھی اسی کا, اور وہی خرید رہا ہے. کرم تو دیکھیے, ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ جان رب ہی کی ہے. جان دی ہوئی اسی کی دی, حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا.
جان اسی کی، مال اسی کا، اور پھر کرم تو دیکھیے کہ خود ہی خرید رہا ہے، اور جس کے بدلے خرید رہا ہے وہ چیز دنیا اور آخرت میں سب سے بہتر جنت ہے۔ کرم بالائے کرم ہے کہ خود کی چیز، جیسے ہوتا ہے کہ مالک اپنے غلام کا مال اپنے ہاتھ سے فروخت کرے، تو ویسے بھی وہ مالک اپنے غلام کے مال کا بھی مالک ہے۔ مالک جو ہوگا غلام کا، وہ اس غلام کے مال کا بھی مالک ہوگا، مگر اگر کوئی مولا آقا اپنے غلام کا مال اپنے ہاتھ سے فروخت کر دے کہ وہ غلام کا وکیل ہے، اپنی طرف سے اصیل ہے، یعنی دونوں طرف سے وکالت ہے، ویسے بھی وہ غلام کا مالک ہے تو اس کے مال کا بھی مالک ہے، اور اس کے باوجود وہ غلام کی طرف سے مال دے رہا ہے تو پھر دونوں طرف سے وکیل ہے، ایک طرف سے اصیل ہے تو پھر اسی کا ہے اور وہی فروخت کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، دونوں طرف سے وکیل ہو، ایک طرف سے اصیل ہو۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں یہاں جو ذکر فرمایا اس میں 5 چیزیں اہم ہیں۔ جنت کو قیمت بنایا، مومنوں کی جان اور مال کو تجارتی مال بنایا۔ جنت کو قیمت بنایا گیا، جنت کے بدلے خریدا ہے۔ اب جنت قیمت ہے اور جس کو خریدا جا رہا ہے وہ مومنوں کی جان اور مال ہے، تو کیونکہ تجارت میں مال اعلیٰ ہوتا ہے، قیمت ادنا اور مال ہی مقصود ہوتا ہے یہ، اور قیمت تابع، لہذا رب نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت سے اعلیٰ قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس بیع میں مال مقصود ہوتا ہے، قیمت نہیں۔ تو گویا یہ بیع بتا رہی ہے کہ مومنوں کی جان اور مال جنت سے اعلیٰ ہے، یہی مراد، یہی مطلب ہوا، اس لیے کہ مال مقصود اور مال اعلیٰ ہوتا ہے اور وہی مقصود ہوتا ہے، تو یہ مقصود ہے، قیمت مقصود نہیں ہے۔ تو گویا مومنوں کی جان اور مومنوں کا مال اعلیٰ ہوا۔ اے مومنوں، یہ مال اتنا اعلیٰ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ جو مومن کا مال ہے جنت کے بدلے میں خرید رہا ہے، تو بتاؤ وہ مال اسی کی راہ میں جانا چاہیے۔ اس کو شادی بیاہ اور اس طرح کے موقعوں میں خرافات اور دوسرے طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، تو سوچیے یہ مال مومن کا کتنا قیمتی ہے، اس کو کس جگہ جانا چاہیے۔ اب یہاں فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، لہم کو جنت سے پہلے بیان فرمایا تاکہ حسر کا فائدہ ہو، تاکید ہو جائے، یعنی جنت صرف انہی کی ہے، جنت صرف تاکید آ گئی بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ اتنی لمبی عبارت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، مومنوں کی جان و مال کو بے شک اللہ نے خرید دیا، اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے، لہم ارشاد ہوا جنت سے پہلے تاکہ تاکید کا فائدہ ہو۔ فائدہ کیا تاکید کا؟ یعنی یقین کر لو کہ جنت صرف انہی کی ہے، بلا شرکت غیر، وہ ملکیت ہے تمہاری۔ اب تمہیں اللہ جب جنت دے گا تو اس جنت میں تمہارے ساتھ کسی کو حصہ نہیں دے گا، وہ پوری پوری تمہاری ہے، وہ پوری پوری تمہاری ہے، شرکت نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے کہ لو یہ جنت کا میلے آدھا تیرا آدھا اس کا، بلا شرک، اس لیے تاکید کا فائدہ اس میں ہوا۔ تیسرا، لہم میں لام ملکیت کا ہے، لہم ان کے لیے، لام ملکیت کا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ جنت ہے، اور یہ جنت اللہ نے جان اور مال کے بدلے میں ہمیں عطا کر دی۔ یہ لام بتا رہا ہے کہ تم اس کے مالک ہو چکے۔ یہ اور بات ہے کہ قبضہ جب آؤ گے تب دیں گے، قبضہ جب آؤ گے تب دیں گے، اس کے مالک ہو چکے، قبضہ قیامت کے بعد ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ ہے اب مالک تو ہو چکے، اور قبضہ یہ نقد کی بے، نقد سے نہیں ہے، نقد کی بے ادھار سے، نقد تو نقد نہیں ہے، نقد کی بے ادھار سے ہے۔ اللہ اللہ، یعنی تم ابھی جان دے دو اور اس کے بدلے میں جنت کے مالک ہو چکے، اور جب ہمارے پاس آؤ تو اپنی ملکیت کا قبضہ لے لو۔ سمجھ گئے کتنی بڑی جو ہے اس آیت پاک میں باریکیاں ہیں۔ اللہ، چوتھی بات، لہم الجنہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ،
یعنی یہ جنت مومنوں کی ہمیشہ ہے. جملہ اسمیہ یہ دوام پہ دلالت کرتا ہے، یعنی عارضی نہیں ہے کہ آؤ کچھ رہو اور پھر واپس لے لیا جائے. لہم الجنہ جملہ اسمیہ ارشاد ہو گیا، اور جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے عربی گرامر نحو میں وہ دائم پر، دوام پر، ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے. یعنی اب یہ جنت جو تمہارے لیے ہے وہ ہمیشہ ہے، عارضی نہیں ہے. اور یہ قبضہ جو سونپ دیں گے وہ کبھی پھر واپس ہم لینے والے نہیں ہیں. جملہ اسمیہ اس لیے ارشاد ہوا اللہ اللہ. تو تم جب مالک ہو گئے اب وہ جنت نہ تمہاری ملکیت سے نکل سکتی ہے اور نہ فنا ہو، نہ تم وہاں سے نکلو، ہمیشہ تمہاری ملکیت میں رہے اور تم اس جنت کو فروخت بھی نہ کر پاؤ. ایسا نہیں کہ میں اپنی جنت کسی کو دے دوں، نہیں، تمہارا ہمیشہ جو ہے تم ہمیشہ اس کے اندر رہو گے، تمہاری ملکیت ہے، تم نہ اسے فروخت کرو نہ تم ہبہ کر سکتے ہو کہ لو تمہیں دے دیا میں، ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو گئی اللہ اللہ. پانچویں بات، مومن کو جنت کا مالک کر دیا جان اور مال کے بدلے میں. آج جب مومن جنت کا مالک ہو گیا تو جب مکان کا مالک ہوتا ہے تو صرف دیوار کا مالک نہیں ہوتا. یہاں یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کو جان اور مال کے بدلے جنت دے دی. جنت کا مومن مالک ہو گیا تو وہاں کی ساری نعمتیں مومن کی ہو گئی. اب جنت کی حور بھی مومن کی، جنت کے حور و غلمان بھی مومن کے، جنت کے محلات بھی مومن کے، وہاں کی جو ہے شراب طہور اور اصل اور وہاں پانی اور دودھ اور شہد کی نہریں بھی مومن کی. وہاں کی جتنی نعمتیں ہیں اس ملکیت میں جنت سے لگنے والی ساری چیزیں آ گئی. جب دے دیا تو دائمی اب سب تمہارے لیے، وہاں کے حوض بھی تمہارے، نہریں بھی تمہاری، باغات بھی تمہارے. ایسا نہیں کہ اب عمارت دی جا رہی ہے، مکان دیا جا رہا ہے، سامان الگ الگ دیں گے، ایسا نہیں ہے. جب جنت مل گئی تو وہاں کی نعمتیں، باغ، نہریں، حوض، حور، قصور، غلمان سب تمہارے ہو گئے اور سب کے تم مالک ہو گئے اللہ اللہ. دیکھیے کتنی ہے اس میں مومنوں کی بڑی عزت اللہ نے فرمائی ہے. اس وجہ سے نہ تو یہ کہا کہ ہم نے جنت کو تمہارے مال کے عوض بیچ دیا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یا ہم بائے تم خریدا، یہ بھی نہیں کہا. اتنی لمبی عبارت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت. اتنی بڑی لمبی عبارت تاکہ پتہ چل جائے کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ چیز بڑی اہم ہے. مومن کی جان بڑی اہم ہے. مولانا روم کہتے ہیں خیشتن نہ شناخت مسکین را. مولانا روم کہتے ہیں خیشتن نہ شناخت مسکین آدمی فضو دنی آمد رشتہ در کمی. خیشتن نہ آدمی ارزاں فروخت بود عطر خیش را بر دلک درخت. کہتے ہیں مولانا روم کہ یہ آدمی دنیا دار اپنی قیمت نہیں جانتا، یہ دنیا دار اپنی قیمت نہیں جانتا. ارے وہ بڑا قیمتی تھا، اس نے خام اپنے آپ کو سستا بیچ ڈالا. اللہ نے اسے ریشم بنایا تھا مگر اسی ریشم کو گودڑی میں سی ڈالا. ارے ریشم تھا. لالا مولانا روم بھی کبھی کبھی باتیں ایسی کرتے ہیں اللہ اللہ کہ ایک جملے میں سارا فلسفہ سمجھا دیں. یہ جو ہے انسان یہ ریشم ہے، ریشم کو گودڑی میں نہیں سیا جاتا ہے، ریشم کا مقام الگ ہوتا ہے. مولانا روم کہتے خیشتن آدمی ارزاں فروغ، ارے اپنے آپ کو سستا بیچ ڈال رہا ہے. تو بہت قیمتی ہے، تو مومن ہے اللہ اللہ، اور تو مومن ہے تو ظاہر بات ہے کہ تیری بہت زبردست قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے مومن کی. تو پھر مومن سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اعلیٰ چیز عطا فرمائیے مومن کو، کتنا اعلیٰ چیز اور اس کی جان کی کتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ اللہ. مولانا روم کہتا ہے ریشم ہے تو بھائی، مومن کی جان اور اس کی مال بڑی قیمت ہے، اس کو ادھر ادھر نہ گواؤ اور
اس ریشم کو گودڑیوں میں نہ سیو، ریشم کا مقام الگ ہوتا ہے، اس کو ریشم کی طرح رکھو۔ ہیرا ہے، ہیرے کو ہیرے کی طرح رکھا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی آلو کو تیجوری میں رکھا ہے؟ ٹماٹر کو تیجوری میں رکھا کبھی تیجوری کے اندر؟ نہیں رکھتے نا، مگر آپ زیورات رکھتے ہیں، ریشم کا کپڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، قیمتی ہے، اور اس طرح جواہرات سنبھال، قیمتی ہے نا۔ تو مومن کی جان اور مومن کی جو جان ہے ایمان والے کی، وہ ریشم ہے۔ تو مولانا روم نے کہا بو اطلس خیش را بردل کے دخ، یعنی اس مومن جس کو اللہ نے ریشم بنایا تھا، اس نے ریشم کو گودری پہ سی ڈالا، اس کی تو عزت ہوتی۔ اللہ اللہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے؟ تاکہ مومن اللہ کی راہ میں لڑیں تو لڑتے لڑتے شہید بھی ہو جائیں، مرے بھی اور مارے بھی۔ اللہ اللہ، یعنی جب وقت پڑے جہاد کی ضرورت ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کہ تمہارے مال اور تمہارے جان تو اللہ کے تائے ہمارے ہو چکے ہیں، میدان جہاد میں تم اپنی جان اور اپنے مال کا قبضہ ہمیں دے دو، اور پھر جب ہمارے پاس آؤ تو تمہاری جنت کا قبضہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ اللہ اللہ، یہ جو ہے اللہ اللہ، اس لیے شہید ہوتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے، حدیث میں آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقتلون یقتلون، لڑیں مریں اور ماریں۔ یہ نہیں ہے کہ میدان جہاد میں تم جاؤ شہید ہو تبھی جنت۔ یقتل وقتل دونوں استعمال ہوا، کہ تم چاہے قتل کرو یا خیریت سے واپس آ جاؤ، اب تمہاری جان اور مال ہمارے ہو چکے، جب ہمارے ہو چکے اب ہم چاہیں اس جان کو لے بھی لیں اور تمہیں جہاد میں بیچ کر بچا لیں اور تمہاری جان کو واپس لوٹا بھی دیں، چاہے تم رہو نہ رہو، بے شک تم جہاد میں گئے تو یہ سب ہمارے ہو چکے، اب تم شہید ہو تو فوراً آ جاؤ، اگر واپس غازی بنو تو پھر دیر سے ہمارے پاس آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ لڑو اور مرو شہید ہو، یہ تو شہید کے شہادت کے بعد ہی ملے گا قبضہ، نہیں نہیں، تم میدان جہاد میں آ چکے، اپنا ارادہ ظاہر کر چکے، آ کر تم نے قبضہ سونپ دیا، اب تمہارے جان کا مالک اللہ ہو گیا، اب چاہے تو ابھی بلا لے، چاہے تو بہت دیر کے بعد بلا لے۔ یہ جو ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی راہ میں لڑے مرے اور مارے۔ اللہ اللہ وعدن علینا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت انجیل و قرآن میں ہے۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، تو اے لوگوں خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا، خوشی مناؤ۔ کتنا سستا سودا آ گیا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، کتنا سستا سودا آ گیا۔ اللہ اللہ، اور یہ اللہ کا کرم ہوا، اللہ فرماتا ہے فاستبشروا، تو خوشی مناؤ اور خوش ہو جاؤ، اور سمجھ لو کہ ہماری جان ہمارا مال یہ اللہ کا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہیں، ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، پھر ہمیں کس کا غم؟ ہم کسی اور کے سودے ہیں تو پھر یہ جان ہماری ہے ہی نہیں، رب کی ہے، تو پھر اس جان کی فکر کیا کرنی؟ خود اپنا سودا سنبھالے گا، ہم اس کے ہیں، وہ خود اپنا سودا سنبھالے گا۔ اب جہاد کے لیے جاؤ، لڑو تو خوشی مناؤ۔ اللہ اللہ، یہ مومن کی عظمت ہے۔ تو اس بات کی خوشی مناؤ کہ جس نے وعدہ کیا ہے، جس کی ملکیت ہے، جہاد میں جاتے جاتے جنگ میں یہ جان جس کی ملکیت ہے اس کو سونپنے جا رہے ہیں، یہی تو مراد ہوا، اس کو سونپنے جا رہے ہیں۔ الذی بایعتم بہ، اللہ اللہ، کہ جس کی تم نے بے فرمائی، کتنا زبردست سودا ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے اندر عیب ہیں اور جنت عیب سے پاک ہے، جو وعدہ سودا و تجارت جو ہم نے اپنے نبی کے واسطے سے رب سے کیا، گویا یوں کہ ہم عیبوں سے بھرے ہیں،
اور اس رب، وہ رب عیب سے پاک، اس کی جنت عیب سے پاک، اس بے عیب رب نے ہمارے عیبوں کے باوجود بے عیب جنت ہمیں دے ڈالی ہے۔ اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو ہے گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، عیب ہیں کہ رکھیے کیسے بھی ہیں خانہ زاد ہیں، رکھیے یا رسول اللہ کیسے بھی ہیں خانہ زاد ہم مول کے عیبدار پھرتے ہیں، کیسے بھی ہیں عیب والے ہیں، مگر یہ یقین کریں کہ ہم عیب والے بھلے ہیں، مگر ملکیت کس کی ہے؟ مالک کون ہے؟ مولانا روم کہتے ہیں تو بعلم ازلی مرادیدی دیدی آ کے بعیب تجریدی، تو بعلم آ ومن بعیب ہما رد مکن آ چے خود پسندی، یعنی اے کریم تو ازل سے جانتا تھا کہ میں عیبدار ہوں، اے کریم تو ازل سے جانتا تھا کہ میں عیبدار ہوں، مجھے عیبی کو جان کر تو نے خریدا ہے، تو علیم ہے، میرے جیسا کوئی عیب والا نہیں ہے، اور مولا جب تو نے اس عیبی کو خریدا ہے تو یقیناً تو اپنی بارگاہ سے رد نہیں کرے گا، سودا تو تیرا ہی ہے، سودا تو تیرا ہی ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے فاستبشروا، تو اے مسلمانوں خوشی بناؤ، ذالک هو الفوز العظیم، کتنا سستا سودا ملا، سنو یہی کامیابی ہے، کامیابی اسی کو کہتے ہیں اور یہی سچی کامیابی ہے۔ آیت کریمہ میں مسلمانوں کے جان اور مال کی جو ہے قیمت، اور اس قیمت کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اگر حضور کی محبت نہ ہو تو پھر یہ سب پورا کھوکھلا ہے، کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور الہ نہ ہو انسان میں جلوہ گر، نور الہ اگر نہ ہو انسان میں جلوہ گر، کیا قدر اس خمیر ماں و مدر کی ہے۔ اگر نور الہ اللہ کا نور اور حضور کی محبت اس دل میں نہ ہو تو یہ جو خمیر ہے، یہ جو پتلا ہے، اس کی کیا قدر ہے؟ اس کی قدر اس لیے ہے کہ اس پتلے میں، اس تیجوری میں ایک ہیرا پڑا ہے جو محبت رسول ہے، ہیرے کی وجہ سے اس کی قیمت ہے۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے، جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ دل نہیں ہے، وہ تو گھوڑے و گدھے کی جگہ۔ وہ کہتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی۔ حضور کی محبت اور وہ ہیرا ہے جو اس خمیر ماں و مدر کو قیمتی بنا رہا ہے، اور جس سے اس جسم کی قدر بڑھ جا رہی ہے، اس خمیر کی قدر بڑھ رہی ہے کہ اس میں محبت رسول ہے، حضور کی محبت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو سب۔ اعلیٰ اقبال کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ تو پھر محبت کیسی ہو؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہی اس کا خلاصہ ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے جہاں کیا چیز ہے؟ لوہ قلم تیرے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، لوہ قلم تیرے۔ حضور کی محبت اور حضور کی عظمت اور سرکار کا پیار وہ ہیرا ہے، اور وہی اس خمیر ماں و مدر کو قیمتی بنا رہا ہے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور کی ذات ہے کیا؟ اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ کتنی زبردست نعت پڑھی ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، یا رسول اللہ تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یا رسول اللہ آپ کی طاقت یہ ہے کہ یہ پورا جو آسمان گنبد آب گینا ہے آپ کے قبضے میں، ایسا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی کا ببولا۔ گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، اور کہتے ہیں کہ عالم آب و تاب میں تیرے ظہور سے فروغ۔ یہ جو دنیا ہے حضور ہے تو دنیا ہے،
عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو ذرے ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ یا رسول اللہ عشق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، یا رسول اللہ عشق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا رکوع بھی حجاب۔ حضور کی محبت نہ ہو تو پھر نہ وہ رکوع ہے نہ وہ سجدہ ہے، اور وہ نماز ہے جس نماز میں عشق رسول اللہ کا امام۔ عشق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی جا۔ یہ وہابیوں کا رد کیا ہے، اس نے لکھا تھا کہ نماز میں معاذ اللہ رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اقبال کہتا ہے خیال کی بات کر رہا ہے، یا رسول اللہ عشق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ یہ حضور کی محبت ہے۔ آگے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ آیت کریمہ انشاءاللہ آ رہی ہے، اس کی تفسیر آئندہ درس میں کرتا ہوں۔ اتنے دنوں سے تفسیر بنتی تو آج تھوڑا کھینچ لیا معذرت کے ساتھ، ولم بتا کے لیے